کینیڈا کے امیگریشن ایکٹ اور قانون سازی۔ امیگریشن کے قواعد ہمیں کینیڈا کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ 1869 کے بعد سے کینیڈا میں تارکین وطن کے داخلے پر حکمرانی کے قوانین اور ضوابط موجود ہیں۔ امیگریشن قانون سازی وقت کے ساتھ ساتھ تیار اور تبدیل ہو گئی ہے، جس کی تشکیل معاشرتی، سیاسی اور معاشی آب و ہوا کے ساتھ ساتھ نسل، خواہش اور انضمام کے بارے میں غالب عقائد کی تشکیل کی گئی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں کھلے دروازے کے نقطہ نظر نے آہستہ آہستہ نسل اور قومی نژاد کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرنے والے مزید پابند اقدامات کا راستہ اختیار کیا۔ موڑ کا امتیاز 20ویں صدی کے آخر نصف تک کینیڈا کی امیگریشن پالیسی کا ایک حصہ رہا، جب کینیڈا میں داخلے کے تعین کے لیے مہارت اور تعلیم بنیادی معیار بن گئے۔ امتیازی سلوک کے کچھ عناصر کو ابھی بھی اپنی جگہ پر چھوڑ دیں۔ 1971 میں کینیڈا کی ایک سرکاری پالیسی کے طور پر کثیر الثقافتی کو اپنانے کے بعد سے کینیڈا کے تارکین وطن کی ثقافتی تنوع کو کینیڈا کی شناخت کے کلیدی جزو کے طور پر فروغ دیا گیا ہے۔ امیگریشن قانون سازی بالآخر معاشرے کے عقائد اور رویوں کی عکاسی کرتی ہے، لیکن کینیڈا کی شمولیت اور خارج ہونے کی تاریخ کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ امیگریشن ایکٹ 1869 کنفیڈریشن کے بعد کینیڈا کی پہلی امیگریشن پالیسی میں امیگریشن پر کچھ پابندیاں تھیں۔ 1869 کے امیگریشن ایکٹ میں بنیادی طور پر کینیڈا جانے کے دوران تارکین وطن کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ان کی آمد پر استحصال سے بچانے پر توجہ دی گئی۔ وزیر اعظم سر جان میکڈونلڈ نے امید ظاہر کی کہ کھلی امیگریشن پالیسی مغرب کے تصفیے کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ تاہم بڑے پیمانے پر امیگریشن حقیقت بننے میں ناکام رہی، کیونکہ 19ویں صدی کے آخر میں امیگریشن کی شرح سے بھی زیادہ ہجرت کی شرح برقرار رہی۔ چینی امیگریشن سے متعلق رائل کمیشن 1885 چینی امیگریشن سے متعلق رائل کمیشن کینیڈا میں چینی امیگریشن کو باقاعدہ بنانے کی ضرورت کو ثابت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ کینیڈا کے پیسیفک ریلوے کے مغربی حصے پر کام کرنے کے لیے 1880 کی دہائی میں چینی مزدوروں کی بڑی تعداد کینیڈا آئی تھی۔ بہت سارے سیاست دانوں، ٹریڈ یونینسٹوں اور برطانوی کولمبیا کے سفید فام باشندوں نے اس بات پر احتجاج کیا کہ چینی غیر اخلاقی، بیماری کا شکار اور انضمام سے قاصر ہے۔ کمیشن نے کینیڈا میں داخلے کے خواہاں ہر چینی شخص پر $10 ڈیوٹی عائد کرنے کی سفارش کی۔ چینی امیگریشن ایکٹ 1885 چینی امیگریشن ایکٹ 1885 کینیڈا کے قانون سازی کا پہلا ٹکڑا تھا، جس نے تارکین وطن کو اپنی نسلی نژاد کی بنیاد پر خارج کر دیا تھا۔ اس نے کینیڈا میں داخلے کے خواہاں ہر چینی شخص پر $50 کا فرض عائد کیا۔ ڈیوٹی کے نفاذ سے صرف عارضی طور پر کینیڈا پہنچنے والے چینی تارکین وطن کی تعداد کم ہو گئی۔ 1900 میں ڈیوٹی میں فی شخص $100 تک اضافہ ہوا، اس کے بعد 1903 میں $500 تک اضافہ ہوا۔ اطالوی امیگریشن سے متعلق رائل کمیشن 1904-1905 اطالوی امیگریشن سے متعلق رائل کمیشن کو 1904 میں اطالوی مزدوروں کے استحصال کی تحقیقات کے لیے بلایا گیا تھا، جو پیڈروانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیڈروانی نے اطالوی کارکنوں کو کینیڈا کی کمپنیوں کے لیے بھرتی کیا اور کینیڈا پہنچنے پر ان کی نقل و حمل اور ملازمت کی نگرانی کی۔ یہ نظام بدعنوانی کے ساتھ ہنگامہ برپا تھا، کیونکہ بروکریج، نقل و حمل اور خوراک کی فراہمی کے لیے بہت سے پیڈروانی نے فیس ادا دی تھی۔ کمیشن نے اپنی تحقیقات کو مونٹریال کے ممتاز پیرون انطونیو کوارڈسکو پر مرکوز کیا، جنہوں نے بنیادی طور پر کینیڈا کے پیسیفک ریلوے کے مزدوروں کو بھرتی کیا۔ امیگریشن ایکٹ 1906 کے امیگریشن ایکٹ نے امیگریشن کی ایک زیادہ پابندی والی پالیسی متعارف کروائی۔ اس نے ممنوعہ تارکین وطن کی اقسام کو بڑھایا، جلاوطنی کے عمل کو باقاعدہ بنایا
اور حکومت کو داخلے سے متعلق ثوابدیدی فیصلے کرنے کے لیے بہتر اختیارات تفویض کیے۔ اگرچہ اس ایکٹ نے خاص طور پر تارکین وطن کو ان کی ثقافت، نسل یا قومیت کی بنیاد پر محدود نہیں کیا تھا، لیکن جب حکومت کو ضروری یا تیز تر سمجھا جاتا تھا تو حکومت تارکین وطن کے کسی بھی طبقے پر پابندی عائد کر سکتی ہے۔ حضرات کا معاہدہ 1908 1908 میں کینیڈا کے وزیر محنت روڈولف لیمیکس نے جاپانی وزیر خارجہ تاداسو ہیاشی کے ساتھ جاپانی امیگریشن کو کینیڈا تک محدود رکھنے کے لیے ایک معاہدے پر بات چیت کی۔ برطانوی کولمبیا میں جاپانی مزدوروں کی حالیہ تحریک اور صوبے میں ایشیائی مخالف جذبات میں اضافے کے بعد جاپانی امیگریشن پر پابندیاں ضروری سمجھی گئیں۔ شریف آدمی کے معاہدے کی شرائط کے تحت جاپانی حکومت نے رضاکارانہ طور پر کینیڈا پہنچنے والے جاپانی تارکین وطن کی تعداد کو 400 تک محدود کر دیا۔ سفر کا مستقل ضابطہ 1908 سفر کے مستقل ضابطے میں ممکنہ تارکین وطن کو ملک سے مستقل سفر کے ذریعہ کینیڈا کا سفر کرنے کی ضرورت تھی، جس میں وہ اس ملک میں خریدی گئی ٹکٹ کے ذریعے مقامی یا شہری تھے۔ چونکہ اس وقت ہندوستان اور کینیڈا کے مابین براہ راست بھاپ کی خدمت نہیں تھی، لہذا اس ضابطے نے ہندوستانی امیگریشن کو مؤثر طریقے سے روک دیا۔ اس کے نتیجے میں ہوائی کے راستے امیگریشن کے بنیادی راستے کو بند کر کے جاپانی امیگریشن میں کینیڈا میں کمی واقع ہوئی۔ امیگریشن ایکٹ 1910 1910 کے امیگریشن ایکٹ نے ممنوعہ تارکین وطن کی فہرست میں توسیع کی اور تارکین وطن کی اعتراف اور ملک بدری سے متعلق حکومت کو زیادہ ثوابدیدی اختیار دیا۔ تارکین وطن کینیڈا کی آب و ہوا ضروریات کے لیے غیر موزوں ہونے کا عزم کیا گیا تھا ممنوع تھا، جیسا کہ خیراتی اداروں کے زیر اہتمام تھا۔ فیصلہ سازی کی طاقت حکومت کی ایگزیکٹو برانچ میں مرکوز رہی۔ عدالتوں اور ججوں کو جائزہ لینے سے روک دیا گیا۔ امیگریشن کے ذمہ دار وزیر کے فیصلوں میں الٹ دوسری صورت میں مداخلت اور انکوائری بورڈ کی کارروائی۔ آرڈر ان کونسل PC 19111324 20ویں صدی کے آغاز میں کینیڈا کے امیگریشن ایجنٹوں نے کینیڈا میں بلیک بستی کو روکنے کے لیے ایک مشترکہ مہم چلائی۔ کینیڈا کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ ان کی پالیسیوں میں کوئی رنگین بار موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے سیاہ تارکین وطن کے لیے متعدد رکاوٹیں پیدا کیں۔ یہ امتیازی سلوک گھریلو نسل پرستی کے ذریعہ کارفرما تھا اور 19101911 میں اس کے مکمل اظہار کو پہنچا تھا۔ کینیڈا میں زیادہ انصاف پسند زندگی کی امید میں امریکہ چھوڑنے کی کوشش کرنے والے سیاہ فام کسانوں کے جواب میں وزیر اعظم سر ولفریڈ لاریئر کی حکومت نے آرڈر ان کونسل کو منظور کرنے کے لیے ان کی سمجھی جانے والی آب و ہوا کی نااہلی کا بہانہ استعمال کیا، جس میں تمام نیگرو امیگریشن پر پابندی عائد ہے۔ نیچرلائزیشن ایکٹ 1914 1914 کے نیچرلائزیشن ایکٹ نے کینیڈا میں قدرتی کاری کے لیے مزید سخت تقاضے متعارف کروائے۔ قدرتی نوعیت کے سرٹیفکیٹ کے لیے منظور ہونے کے لیے تارکین وطن کو 5 سال تک کینیڈا میں رہنے، فرانسیسی یا انگریزی کے بارے میں مناسب معلومات رکھنے اور اچھے اخلاقی کردار کی نمائش کرنے کی ضرورت تھی۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ نے فطری نوعیت کے سرٹیفکیٹ کی منظوری اور روک تھام کے لیے قطعی ثوابدیدی اختیارات رکھے تھے، جن میں اپیل کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ امیگریشن ایکٹ ترمیم 1919 حکومت نے 1919 میں امیگریشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی، جس میں جنگ کے بعد کی معاشی بدحالی، مزدوری کی بدامنی اور غیر ملکی مخالف جذبات کے بڑھتے ہوئے رد عمل کے جواب میں زیادہ پابندی والے ضوابط تھے۔ دشمن اجنبی ممالک سے آنے والے تارکین وطن کو داخلے سے انکار کر دیا گیا تھا اور سیاسی اختلاف رائے کی محدود اقسام کو بڑھایا گیا تھا۔ وفاقی کابینہ کو اضافی طور پر کسی بھی قومیت، نسل، قبضے اور طبقے کے تارکین وطن کو ان کے مناسب کسٹم، عادات، زندگی کے طریقوں اور جائیداد رکھنے کے طریقوں کی وجہ سے ممنوع قرار دینے کا اختیار دیا گیا تھا۔ ایمپائر سیٹلمنٹ ایکٹ
1922 کا ایمپائر سیٹلمنٹ ایکٹ برطانوی حکومت اور متعدد دولت مشترکہ ممالک کے مابین ایک معاہدہ تھا جو پوری سلطنت میں زرعی ماہرین، فارم مزدوروں، ڈومیسٹکس اور نوعمر تارکین وطن کی بحالی میں آسانی کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ کینیڈا میں متعدد تصفیہ اسکیموں نے نقل و حمل کے اخراجات اور مہارت سے متعلق تربیت کے ساتھ تارکین وطن کی ممکنہ امداد کی پیشکش کی، جس میں ہجرت کے لیے مراعات۔ تقریباً 165,000 برطانوی تارکین وطن مختلف تصفیہ پروگراموں میں شریک ہونے کے ناطے کینیڈا پہنچے، جو اصل میں تصور کیے گئے لاکھوں سے کہیں کم۔ چینی امیگریشن ایکٹ 1923 چینی امیگریشن ایکٹ 1923 میں چینی تارکین وطن کی قابل قبول اقسام کی وضاحت کر کے تمام چینی امیگریشن کو عملی طور پر کینیڈا تک محدود کر دیا گیا، جبکہ داخلی ڈیوٹی کی ضرورت کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ قابل قبول چینی تارکین وطن سفارتکاروں اور سرکاری نمائندوں، تاجروں، کینیڈا میں پیدا ہونے والے بچوں تک ہی محدود تھے جو تعلیمی یا دیگر مقاصد کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور طلبہ یونیورسٹی یا کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے 1923 اور 1946 کے درمیان ایک اندازے کے مطابق صرف 15 چینی تارکین وطن نے کینیڈا میں داخلہ حاصل کیا۔ ریلوے معاہدہ 1925 میں کینیڈا کی حکومت نے کینیڈا کے پیسیفک ریلوے اور کینیڈا کے نیشنل ریلوے کے ساتھ ایک معاہدے کو باقاعدہ شکل دی، جس سے کمپنیوں کو کینیڈا کی بڑھتی ہوئی تکمیل کی کوشش میں یورپی زرعی ماہرین کی بھرتی اور تصفیے پر قابو پانے کی اجازت دی گئی مزدوری کی ضرورت ہے۔ ریلوے کمپنیوں کو ان ممالک سے تارکین وطن کی بھرتی کرنے کی اجازت تھی جو پہلے غیر ترجیحی ممالک کے نامزد کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں وسطی یورپ سے تارکین وطن کی ایک اہم تحریک پیدا ہوئی تھی۔ یہ معاہدہ 1930 میں منسوخ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے حکومت میں تبدیلی اور بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آرڈر ان کونسل پی سی 1931 695 1931 21 مارچ 1931 کو آرڈر ان کونسل پی سی 695 کے حوالے سے حکومت نے کینیڈا کی تاریخ میں امیگریشن داخلے کی سخت ترین پالیسی نافذ کی۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مزید معاشی زوال کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے افسردگی کے آغاز کے بعد مزید پابندیوں کو ضروری سمجھا گیا۔ قابل قبول تارکین وطن امریکی شہریوں اور برطانوی مضامین تک ہی محدود تھے، جن کو اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے کافی سرمایہ تھا۔ کینیڈا میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے کافی ذرائع والے زرعی ماہرین اور کینیڈا کے رہائشیوں کی بیویاں اور معمولی بچے۔ کینیڈا کا شہریت ایکٹ 1947 کے کینیڈا کے شہریت ایکٹ نے کینیڈا کی شہریت کا زمرہ تشکیل دیا اور کینیڈا کے رہائشیوں کو اپنے آبائی ملک سے قطع نظر شہریت حاصل کرنے کی اجازت دی۔ 1947 سے پہلے کینیڈا میں پیدا ہونے والے افراد اور قدرتی تارکین وطن کو کینیڈا کے شہریوں کی بجائے برطانوی مضامین کے طور پر درجہ بندی کیا گیا تھا۔ نئے ایکٹ نے شہریت حاصل کرنے کے معیار کو قائم کیا اور ان حالات کا خاکہ پیش کیا جن کے تحت شہریت کھو یا منسوخ کی جا سکتی۔ امیگریشن ایکٹ 1952 1910 کے بعد سے امیگریشن ایکٹ 1952 کا پہلا نیا امیگریشن ایکٹ تھا۔ یہ پیشگی قانون سازی سے کوئی خاص روانگی نہیں تھی کیونکہ اس نے بڑے پیمانے پر موجودہ طریقوں کو کوڈ کیا تھا اور ایک قانون سازی کا فریم ورک قائم کیا تھا جہاں سے حکومت اضافی احکامات اور ضوابط نافذ کر سکتی ہے۔ اس ایکٹ کا بنیادی اثر گورنر ان کونسل یعنی کہ اختیارات کو تقویت دینا تھا۔ وفاقی کابینہ اور قابل قبولیت اور جلاوطنی سے زیادہ وسیع ثوابدیدی اختیارات کے ساتھ شہریت اور امیگریشن کے وزیر کو سرمایہ کاری کرے۔ امیگریشن ریگولیشنز آرڈر ان کونسل پی سی 1962 86 1962
1962 میں متعارف کرائے گئے امیگریشن کے نئے قواعد و ضوابط نے کینیڈا کی امیگریشن پالیسی سے نسلی امتیاز کو ختم کر دیا۔ مہارت نسل قومی اصل کی بجائے قابل قبولیت کا تعین کرنے کا بنیادی معیار بن گیا۔ اسپانسر شدہ تارکین وطن کی کلاسوں کو بڑھایا گیا تاکہ کینیڈا کے تمام شہری اور مستقل رہائشی امیگریشن کے لیے رشتہ داروں کی کفالت کر سکیں۔ تاہم امتیازی سلوک کا عنصر اسی طرح رہا جیسے صرف یورپ، امریکا اور مشرق وسطی کے منتخب ممالک سے تعلق رکھنے والے کینیڈا کے تارکین وطن کو 21 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کی کفالت کرنے کی اجازت تھی، شادی شدہ بچے اور ان کے بڑے ہوئے خاندان کے دوسرے افراد۔ امیگریشن سے متعلق وائٹ پیپر 1966۔ امیگریشن سے متعلق وائٹ پیپر ایک پالیسی دستاویز تھی جو حکومت نے امیگریشن قانون سازی کا جائزہ لینے اور اس کی تنظیم نو سے متعلق سفارشات پیش کرنے کے لیے شروع کی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کینیڈا کو اہل تارکین وطن کی بھرتی پر توجہ دینی چاہیے اور غیر ہنر مند مزدوروں کی ایک اہم تحریک سے بچنے کے لیے اسپانسر شدہ امیگریشن پر کنٹرول سخت کرنا چاہیے۔ اگرچہ اسپانسر شدہ امیگریشن پر پابندی لگانے کی تجویز پر بڑے پیمانے پر تنقید کی گئی تھی، لیکن وائٹ پیپر نے 1967 میں امیگریشن کے نئے ضوابط کی بنیاد رکھی تھی۔ امیگریشن ریگولیشنز آرڈر ان کونسل PC 1967-1616 1967 1967 میں متعارف کرائے گئے امیگریشن قواعد و ضوابط نے ممکنہ تارکین وطن کی تشخیص کے لیے نئے معیارات قائم کیے۔ داخلے کے طریقہ کار کی اعتراض کو بڑھانے کے لیے ایک ایسا نظام قائم کیا گیا تھا جس میں آزاد تارکین وطن کو ان کی تعلیم، پیشہ ورانہ مہارت، روزگار کے امکانات، عمر سے متعلق مخصوص زمرے میں پوائنٹس کا اندازہ کیا گیا تھا۔ انگریزی اور فرانسیسی اور ذاتی کردار میں مہارت۔ کینیڈا کی کثیر الثقافتی پالیسی 1971۔ 8 اکتوبر 1971 کو ہاؤس آف کامنز کو ایک بیان میں وزیر اعظم پیری ٹروڈو نے سرکاری حکومت کی پالیسی کے طور پر 2 لسانی فریم ورک کے اندر کثیر الثقافتی کا اعلان کیا۔ کثیر الثقافتی کا مقصد افراد کی ثقافتی آزادی کو محفوظ رکھنا اور کینیڈا کے معاشرے میں متنوع نسلی گروہوں کی ثقافتی شراکت کو تسلیم کرنا تھا۔ حکومت نے ثقافتی گروہوں کی ترقی میں مدد کرتے امتیازی رکاوٹوں پر قابو پانے میں افراد کی مدد، بین الثقافتی تبادلے کی حوصلہ افزائی اور فرانسیسی یا انگریزی سیکھنے میں تارکین وطن کی مدد کر کے کثیر الثقافتی کی حمایت کرنے کا عہد کیا۔ امیگریشن ایکٹ 1976۔ 1976 کے امیگریشن ایکٹ نے کینیڈا کے امیگریشن قانون سازی میں ایک اہم تبدیلی کی نمائندگی کی۔ کینیڈا کی امیگریشن پالیسی کے مقاصد کا واضح طور پر خاکہ پیش کرنے والا یہ پہلا امیگریشن ایکٹ تھا۔ مہاجرین کو تارکین وطن کی ایک الگ طبقے کی حیثیت سے متعین کریں اور وفاقی حکومت کو امیگریشن پلاننگ اور انتظامیہ میں حکومت کی دیگر سطحوں سے مشاورت کا حکم دے۔ اس ایکٹ کو مثبت طور پر قانون سازی کا ایک ترقی پسند ٹکڑا سمجھا جاتا تھا اور اسے وسیع معاشرتی اور سیاسی مدد حاصل تھی۔ کینیڈا کا کثیر الثقافتی ایکٹ 1988۔ 1988 کے کینیڈا کے کثیر الثقافتی ایکٹ نے کثیر الثقافتی کی موجودہ پالیسی کو ایک قانون سازی کا فریم ورک فراہم کیا اور اس کی توجہ کو بڑھایا۔ کینیڈا کی بڑھتی ہوئی متنوع نسلی اور نسلی تشکیل کی بہتر عکاسی کرنے کے لیے پالیسی میں نظر ثانی ضروری سمجھی گئی۔ اس ایکٹ میں تمام کینیڈینوں کے ثقافتی ورثے کی حفاظت، امتیازی سلوک کو کم کرنے اور اداروں اور تنظیموں کے اندر کثیر الثقافتی پروگراموں اور اقدامات کے نفاذ کی حوصلہ افزائی کی کوشش کی گئی۔ کینیڈا پہلا ملک تھا جس نے قومی کثیر الثقافتی قانون پاس کیا۔